بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے دروازے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جنت، جو اس کے نیک بندوں کو اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو نصیب ہوگی۔ تو اسی کا تذکرہ چل رہا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازے کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کتنے ہوں گے۔ سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کوئی مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح پانی پہنچائے اور پھر وضو کے بعد یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ دیکھیے مسلم شریف کی روایت ہے، جو آدمی اچھے سے وضو کرے، یعنی وہ جلدی جلدی وضو کر رہا ہے، کہیں پانی پہنچا کہیں نہیں پہنچا، اور ایسے ہی بے ترتیبی یا بغیر سنتوں کے، بغیر مستحب کے اہتمام کے، ایسے جلد بازی میں جلدی جلدی وضو کیا اور اپنا نماز میں کھڑا ہو گیا، ایسے نہیں، اطمینان سے وضو کرے اور اچھی طرح پورا اہتمام کے ساتھ پانی اعضاء تک پہنچائے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لے۔ دوسرا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ اس حدیث سے جنت کے 8 دروازے معلوم ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے قسم کی 2 چیزیں، مثلا 2 درہم، 2 دینار، 2 روپے، 2 کپڑے خرچ کیے، تو جنت میں اس کو بلایا جائے گا کہ اللہ کے بندے، یہ بہتر ہے جو شخص نماز والا تھا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص جہاد والا تھا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص صدقے والا تھا اسے صدقہ کرنے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو شخص روزے والا تھا وہ باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سب دروازوں سے کسی کو پکارا جائے گا؟ اس کی ضرورت تو ہے نہیں، کیونکہ اصل مقصد یعنی دخول جنت ایک دروازے سے داخل ہونے میں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے اعزاز اور اکرام کے لیے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسے بھی لوگ ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت اپنے 8 دروازوں سے آواز دے گی کہ میرے یہاں سے داخل ہو جاؤ، مجھ سے داخل ہو جاؤ، یہاں سے انٹری کر لو، تاکہ مجھے اعزاز مل جائے کہ یہاں سے حضرت ابوبکر داخل ہوئے ہیں۔ دنیا میں بھی گیٹ بن جاتے ہیں، انڈیا گیٹ، کشمیری گیٹ، کیوں بھائی؟ یہ کسی بڑی ہستی کے نام سے منسوب ہے، کوئی ہستی یہاں سے گزری تھی، اس کے نام سے گیٹ بنا دیا۔ تو جنت کے اندر داخلہ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستی ہو تو جنت چاہے گی یہ، اور وہاں کے دروازے کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح حضرت ابوبکر ہمارے یہاں سے انٹری کرے، یہاں سے داخل ہو، تاکہ اسے اعزاز مل جائے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جنت میں الگ الگ دروازے ہیں، نماز والوں کے لیے الگ، روزے والوں کے الگ، صدقہ زکوٰۃ والوں کے الگ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی بس نماز ہی پڑھتا ہو اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور باقی کوئی عمل نہ کرتا ہو، نہ روزے رکھتا ہو، نہ صدقہ خیرات کرتا ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ کہ سارے کام کرتا ہو دین کے، لیکن نماز تو بس کچھ الگ ہی شان سے پڑھتا ہو، نماز کو، اس کو بہت زیادہ نماز سے دلچسپی ہو، نماز میں دھیان، خشوع خضوع اس کا ایسا ہو کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے ہو کہ وہ نماز تو ایسی ہوتی ہے جیسے کہ وہ فلاں بندہ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے اہتمام ہے کہ اس کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ایسے جہاد والے دروازے سے مجاہد کو بلایا جائے گا، تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ بس وہ صرف جہاد کرتا ہو، دین کا کوئی حکم پورا نہ کرتا ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے عمل کرتا ہوگا، لیکن جہاد اس شان سے کرتا ہوگا کہ لوگ اس کی مثال دیتے ہوں گے، بھائی جہاد کرنا ہے تو ایسے کرو جیسے فلاں آدمی کرتا ہے، مجاہد ہو تو ایسا ہو جیسا کہ فلاں آدمی ہے، یعنی کسی ایک عبادت سے اس کو خاص دلچسپی ہو۔ صدقہ اور خیرات کرنے والا بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کے راستے پر لوٹاتا رہتا ہے ہر وقت، کوئی بھی آ جائے، کسی بھی وقت دروازہ کھٹکھٹا دے تو اس کے ہاتھ میں پیسے رہتے ہیں دینے کے لیے،
کبھی دائیں جیب سے کبھی بائیں جیب سے بھری رہتی ہیں جیبیں، کس لیے؟ تاکہ کوئی مستحق آ جائے، سوال کرنے والا آ جائے تو اس کو دے دیا جائے۔ تو کام تو اس کے اور بھی بہت سارے ہیں نیک اعمال، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ، حج بھی ہے، جہاد بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات کا اس کے یہاں بڑا اہتمام ہے۔ تو اس اہتمام کی وجہ سے اسے خاص دروازے سے بلایا جائے گا، یہ مطلب ہوا۔ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ صاحب فتح الباری لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے 4 دروازوں کا علم ہوا: باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الریان، باب الریان روزے داروں کے لیے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک باب الحج یقیناً ہوگا، اور ایک دروازہ ان حضرات کا ہوگا جو غصے کو پی جاتے ہیں، جس کے متعلق مسند احمد میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے۔ اور ایک دروازہ الباب الایمن متوکلین کے لیے ہوگا، جو بلا حساب و بلا عذاب اس دروازے سے داخل ہوں گے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے، اللہ ہی سے ہونے کا یقین رکھنے والے، اعلیٰ درجے کے ایمان والے۔ اور ایک باب الذکر ہوگا، جس کی طرف ترمذی کی ایک حدیث میں اشارہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ 8واں دروازہ باب الذکر نہ ہو بلکہ باب العلم ہو، ذکر کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے اسپیشل دروازہ ہوگا، واللہ عالم۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت ابوبکر کے فضائل و مناقب میں جن دروازوں کا ذکر ہے، جنت کے اصل ابتدائی بڑے پھاٹکوں کے علاوہ اندرونی دروازے ہوں، کیونکہ اعمال صالحہ 8 سے بہت زیادہ ہیں۔ ہر عمل صالح کا اگر ایک دروازہ ہو تو بہت دروازے ہونے چاہیے، اس لیے اقرب یہی ہے کہ اعمال صالحہ کے دروازے اندرونی دروازے ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو مین گیٹ ہوتا ہے بڑا سا، اور پھر جب اندر چلتے ہیں کسی محفل، کسی بنگلے میں، کسی محل میں، تو پھر اندر کے لیے اور الگ الگ کمرے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دروازے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت سارے۔ ایک مرتبہ امیر بصرہ حضرت عتبہ ابن غزوان صحابی رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم ایسے جہان کی طرف کوچ کرنے والے ہو جہاں سے اور کہیں جانا نہ ہوگا، تم ایسی جگہ واپس جانے والے ہو کہ جہاں سے کہیں اور آدمی نہیں جا سکتا، سب کو وہیں جانا ہے، لہذا تم یہاں سے بہترین اعمال لے کر روانہ ہونا۔ پھر فرمایا کہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کے کواڑوں میں سے 2 کواڑوں کے درمیان 40 سال کے مسافت کا فاصلہ ہے۔ اتنا لمبا فاصلہ، اتنی بڑی بڑی گویا عمارت ہوگی، دروازے محل جب، اور یہ یقینی بات ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ داخل ہونے والوں کی بھیڑ کے سبب اتنا بڑا دروازہ بھی تنگ پڑ جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس لیے کہ اولین اور آخرین حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان ہوں گے، اور اس میں امت محمدیہ بھی بڑی تعداد میں ہوگی، اور پھر کتنے سارے انسان ہوں گے، تو اگر چھوٹے چھوٹے دروازے ہوں گے تو دقت ہوگی گھسنے میں، داخل ہونے میں، انٹری میں۔ اس لیے اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں کہ ایک دروازے اور دوسرے دروازے کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کی مسافت کے برابر۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس سے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے کواڑوں میں سے 2 کواڑوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا شہر مکہ اور ہجر کے درمیان ہے۔ صاحب مجمع البحار لکھتے ہیں کہ ہجر بحرین کا دارالسلطنت ہے، بحرین کی راجدھانی۔ دونوں حدیثوں سے دروازہ ہے جنت کی وسعت اور چوڑائی کا علم ہوا۔ پہلی حدیث میں دونوں کواڑوں کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کی مسافت بتایا ہے، اور دوسری حدیث میں مکہ اور ہجر کے درمیان کی مسافت سے اس فاصلے کو تشبیہ دی ہے۔ حاضرین کی سمجھ کے قریب لانے کے لیے انہی کے محاورے اور بول چال میں کبھی اس طرح فرمایا اور کبھی اس طرح سمجھایا۔ یہ امر یقینی ہے کہ جنت کے دروازوں کی وسعت بہت ہی زیادہ ہے، جیسا مکان ہے ویسے دروازے ہیں، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مخاطب تھے، جو آپ کے سب سے پہلے مخاطب تھے صحابہ، وہ جانتے تھے کہ ہجر ایک جگہ ہے، مکہ ایک جگہ ہے، تو جو جس سے بات ہو رہی ہے اس سے اسی انداز سے بات ہونی چاہیے کہ وہ بات سمجھ جائے۔ اگر اس کو مثال دی جاتی کہ جیسے شاہین باغ سے اور مصطفیٰ آباد کے درمیان کا فرق، وہ نے کیا ہوا شاہین باغ کیا ہو، مصطفیٰ آباد کیا ہے، تو جیسے مخاطب ایسے ہم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور ایسا ہوگا کہ میری امت کے 70,000 یا فرمایا 7 لاکھ افراد آپس میں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے داخل ہوں گے، ان کی صف کا پہلا شخص داخل نہ ہوگا جب تک کہ ان کا آخری شخص داخل نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ بیک وقت ان کی پوری صف کی صف داخل ہوگی۔ اللہ
ایک صف میں 70,000 آدمی ہوں گے اور سب ایک ساتھ داخل ہوں گے تو کتنا بڑا گیٹ ہوگا، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، خاص لوگ اللہ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے، جہنم اور اس کے عذابات سے ہم سب کو اللہ حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔